سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے بات آئی تھی اس بات توحید کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں سے رزق دینے والا اللہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اب اس کے بعد ان آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تسلی ہے کہ جب بات اتنی واضح ہے، کھلی ہوئی بات ہے، کھلے ہوئے دلائل ہیں کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو معبود بھی اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو آپ بالکل غم نہ کریں، بالکل آپ کسی قسم کی اداسی نہ کریں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن يُكَذِّبُوكَ، یعنی یہ مشرکین مکہ اگر آپ کی تکذیب کرتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں، توحید کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں، آپ جو ان کو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں.
فقد كذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ محمد مصطفیٰ یہ نئی بات نہیں ہے، جب بھی نبی آئے، جب بھی پیغمبر آئے، جب بھی حق کی دعوت دینے والے آئے تو قوم نے ہمیشہ تکذیب کی۔ آپ ان کی تکذیب سے نہ گھبرائیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فاصبر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا مدنی آپ بھی صبر کریں، جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کریں، برداشت کریں۔ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکذیب سہنی پڑتی ہے، مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ بھی غم نہ کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جب لوٹ جائیں گے تو سنجازیہم، ہم پوری سزا دیں گے، آپ بالکل غم نہ کریں۔ پھر خطاب آیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ نے فرمایا میرے بندو اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، صدق ہے۔ کون سا وعدہ کہ قیامت آئے گی، کون سا وعدہ کہ آپ دوبارہ اٹھیں گے، کون سا وعدہ کہ قیامت آئے گی اور اس دن ہر عمل کا بدلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ذرے کے برابر نیکی کی ہے اللہ بدلہ دیں گے، برائی کی ہے تو سزا بھی دیں گے، کیونکہ قیامت برحق ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اللہ نے فرمایا کہ ہر حال میں قیامت آئے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے وقت پہ آئے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی، لیکن آنا حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ نے فرمایا تمہیں یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی لذتیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں وہ دھوکے باز شیطان جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بھی کوئی قیامت نہیں، میاں کھاؤ پیو بس، مر گئے۔ دیکھو آج ہزاروں سال گزر گئے، جو لوگ مر گئے وہ آئے ہیں، جب وہ نہیں آئے ہم بھی نہیں آئے، تو اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا چھپا دشمن نہیں کھلا دشمن ہے، جس نے مبارز ہو کر باقاعدہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے آگے یہ بات کی ہے مولا میں تیرے بندو کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالوں گا، تو کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا دشمن تو نہیں۔ آپ کہیں جی ہمیں پتہ نہیں لگا، چوری سے دشمنی کر گیا، نقصان دے گا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو اعلان کر رکھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر حال میں گمراہ کروں گا، عقیدے میں گمراہ کروں گا، عمل میں گمراہ کروں گا، ہر صورت میں گمراہ کروں گا۔ تیرا توحید کا عقیدہ ہے میں ان کو مشرک بناؤں گا، تیرا حکم ہے کہ میرے سوا کسی غیر کو سجدہ نہ کرو، میں ان کو در در پہ جھکاؤں گا، کبھی سورج کا سجدہ، کبھی تاروں کا سجدہ، کبھی انسانوں کا سجدہ، کبھی قبروں کا سجدہ، کبھی درختوں کا سجدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دشمن دیکھیں عقائد میں بھی بھڑکا رہا ہے، عمل میں بھی بھڑکا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ زنا حرام ہے، میں ان کے نس نس میں زنا داخل کر دوں گا،
گا. آپ کہیں گے شراب حرام ہے، میں ان کے گھر گھر میں شراب داخل کر دوں گا. آپ کہیں گے جوا حرام ہے، آپ کہیں گے کہ ربا سود حرام ہے، میں ان کے ہر کاروبار کو ایسی شکل دوں گا کہ سود سے نکل بھی نہیں سکیں گے. تو شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جب دشمن ہے تو دشمن کو دشمن سمجھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اور وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے، اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے. اپنی جماعت وہ دعوت کس بات کی دے رہا ہے؟ تاکہ ان کو جہنم میں ڈالے، کیونکہ اس نے یہی وعدہ کیا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان اپنے وعدے پہ قائم ہو اور انسان اپنے وعدے پہ قائم نہ ہو. شیطان اپنی دشمنی پہ قائم ہے، شیطان اپنی عداوت پہ قائم ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی انبیاء کو بھول جاتا ہے، کبھی احکام بھول جاتا ہے، کبھی قرآن بھول جاتا ہے، کبھی احادیث کے فرمان بھول جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میرا مدنی پھر میرا بھی فیصلہ سن لیں. الذین کفروا لهم عذاب شدید. جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا اور موت کفر اور شرک پہ آئی، ان کے لیے عذاب ہوگا، عذاب بڑا سخت. یاد رکھیں جس عذاب کو اللہ کہے سخت وہ کیسا عذاب ہوگا. اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام فرماتے ہیں لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. جیسے اللہ عذاب دیں گے کوئی عذاب نہیں دے سکتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اپنے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو جکڑیں گے، باندھیں گے، سزا دیں گے، کوئی نہیں دے سکتا. ایسے فرمایا الذین کفروا، جن نے کفر کیا. لیکن یاد رکھو کفر کے بعد توبہ کر لی، ایمان لے آئے تو بات ختم ہوگی. معنی کفر کا یہ ہوتا ہے کہ کفر پہ مر جائے، موت کفر پہ آئے. الذین کفروا لهم عذاب شدید. اور جملہ اسمیہ ہے، یعنی عذاب بھی سخت ہوگا اور ہوگا بھی دائم، کبھی ٹلے گا بھی نہیں، کبھی تخفیف بھی نہیں ہوگی. اس لیے قرآن پاک دوسری جگہ کہتا ہے پکاریں گے جہنمی، چیخیں گے، پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. کہیں گے اے داروغہ جہنم مہربانی کر، اپنے اللہ سے کہہ دے ہمیں موت دے دیں، ہم مر جائیں، عذاب سے چھوٹ جائیں. وہ جواب نہیں دیں گے لیکن مدتوں کے بعد کہیں گے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. ایک ہی جواب دیں گے کہ بدبختو اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، ملائکہ جہنمیوں سے کہیں گے چاہے صبر کرو یا صبر نہ کرو برابر ہے، تم نے رہنا جہنم میں ہے. جہنم سے تمہیں نہیں نکالا جا سکتا، ہر حال میں تم نے جہنم میں زندگی گزارنی. ایسے یہاں بھی فرماتے ہیں الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات. یاد رکھیں قرآن میں جہاں لفظ ایمان ہے ساتھ لفظ عمل ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان زبانی کلامی نہیں بلکہ ایمان کا نتیجہ بھی سامنے آنا چاہیے. اس لیے محدثین رحمت اللہ علیہم تمام قرآن و احادیث کو سامنے رکھ کے جامع تعریف کرتے ہیں کہ ایمان اصل تو تصدیق ہے، لیکن جامع تعریف یہ ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ دل کے اندر تصدیق ہو، زبان پہ کلمہ شہادت ہو، اور سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہوں، پھر سمجھو ایمان ہے. اس لیے قرآن جہاں بھی دیکھو گے یہی کہے گا ان
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہا حولا۔ آج دیکھ لیں کہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور جی بس ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو کلمہ پڑھنے والا ہر حال میں ایک دن جنت جائے گا، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جو رگڑا لگے گا وہ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ معاف کرے، آج دنیا کی آگ کو اٹھا کے ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دیکھیں کتنی دیر برداشت کر سکتے ہو۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے نا، جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 70 جزءاً، کہ 70 ڈگری جہنم کی آگ ہے، اس میں سے دنیا کی آگ میں تو صرف 1 ڈگری اللہ نے شدت رکھی ہے، باقی تو ساری جہنم کے اندر محفوظ ہے۔ پھر اس آگ کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ آگ جو ہے اس کے لیے تو آپ لکڑی ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ تو آگ ایسی ہوگی جس کا ایندھن جو ہے انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، یعنی وہ آگ انسانوں سے اور پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس پہ میں نے ایسے فرشتے رکھے ہیں جو سخت ہیں، جو ترش روح ہیں، بڑی شدت والے، بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب ایسے فرشتے اوپر کھڑے ہوں گے اور جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ اتنی گہری ہوگی، اتنی درکات ہوں گے، اتنی اس کے نیچے نیچے درکات ہوں گے کہ اگر اوپر سے کوئی پتھر لڑکھایا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 سال تک وہ جہنم کی تہہ میں نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ بچائے، لیکن ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعمال بھی ہوں۔ دیکھیں نا، ایک درخت لگاتے ہیں آپ، اگر اس پہ پھل نہ لگے تو اس درخت کی کیا قیمت؟ اگر آپ ایمان لائے لیکن آپ کی شکل سے، آپ کی صورت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اعمال سے اسلام نظر نہیں آتا تو اس اسلام کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، دیکھیں اللہ نے مغفرہ مقدم کر دی، لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش ہوگی۔ کیا مانا؟ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ آگے اللہ بیان کرتے ہیں کافروں کا حال، منافقوں کا حال، مبتدئین کا حال۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو وہ شخص جس کی نظروں میں اس کے برے عمل کو ایسا بھلا کر دیا گیا کہ وہ اس برے عمل کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ کیا معنی؟ یاد رکھو اس کے 2 ترجمے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے کسی بندے کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زنا برا ہے، لیکن وہ اپنے دماغ میں سمجھ رہا ہے، اس کے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ بھائی دیکھو نا یہ عورت بھی تو غریب ہے، محتاج ہے، اس کو کچھ دے دیتے ہو، اس کی بھی تو مدد ہو جاتی ہے، یہ بھی اپنے خاندان کی حفاظت کر رہی ہے، کفالت کر رہی ہے، تو یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے، یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے۔ اچھا شراب پی رہے ہو گئے، دیکھو جی شراب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اس میں یہ فائدہ تو ہے نا کہ چلو پی لیا، سو گئے، بس اچھی نیند آ گئی، آدمی
بد زبانی سے بچ گیا، بد کلامی سے بچ گیا، برے خیالات سے بچ گیا، تو لہذا فائدہ مند چیز تو ہے نا۔ اچھا جوا کھیل رہا ہوگا تو دیکھو جی ہم نے جوا کھیلا، 1000 ریال ڈالا، 10,000 کما لیا، اس میں نے 8,000 تو خیرات کر دیے، غریبوں کو دے دیے، تو فائدہ تو ہو گیا نا۔ تو ایک یہ ہے کہ عمل برا کر رہا ہے لیکن نظروں میں اس کو اچھا کر دیا شیطان نے کہ نہیں تم بڑا اچھا کر رہے ہو۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عمل سنت کے خلاف ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تیرا عمل سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت نظر آ جائے، لیکن اللہ کے ہاتھ اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورے عالم اسلام میں میلاد اور میلاد اور میلاد اور محافل، قیام، درود، سلام، اور پھر اس کے عجیب عجیب انداز ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کمکمیں جلائے جاتے ہیں، پھر بیٹھ کے قوالیاں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، اور آخر میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو حضور پاک کی محفل سنوار رہے ہیں نا، حضور پہ درود پڑھے، یار اس میں کون سا برا کام کیا ہم نے؟ خیرات کی، لوگوں کو اچھا کھانا کھلایا، سب کو اکٹھا کیا، درود شریف پڑھتے رہے، نعت سنتے رہے، یار اس میں کون سی برائی ہے؟ تو اب دیکھیں بظاہر وہ کام کتنا اچھا ہے، بظاہر اس عمل کو اس نے نجات کا ذریعہ بنا رکھا ہے، لیکن یہ نہ سوچا کہ جب حضور کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، لاکھ عمل ہو قبول ہے ہی نہیں۔ مثلا نماز پڑھنا جو ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے، اگر تم نماز پڑھو اور عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 6 رکعت پڑھ لو، اور کہا یار کون سا برا کام ہے، میں نے 2 رکعتیں اور پڑھ لی ہیں نا، فاتحہ پڑھی ہے، سورت پڑھی ہے، او یار میں نے اللہ کی نماز زیادہ پڑھ لی نا، کون سا میں نے برا کام کیا؟ لیکن وہ نماز تمہارے منہ پہ ماری جائے گی جو سنت محمد مصطفیٰ کے خلاف۔ آج اگر کوئی مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھے گا، اللہ کہے گا اس کے منہ پہ مار دو، یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی سنت کا مخالف۔ ہر عمل وہ مقبول ہوگا جو مطابق سنت محمد مصطفیٰ ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین میں نئی نئی باتیں نہ بنانا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام جس کا اصل قرآن حدیث میں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب یہ بات رکھیں، اچھا لوگوں کہتے ہیں جی اس کا اصل تو موجود ہے نا، قرآن تو خود کہتا ہے میرے نبی پہ درود سلام بھیجو، تو اصل تو موجود ہے نا۔ لیکن یاد رکھو اصل نماز کا موجود ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کعبے سے ادھر پھر جاؤ تو نماز ہو جائے گی، اصل تو موجود ہے۔ اچھا اصل تو قرآن حدیث میں نماز کے لیے جگہ موجود ہے، لیکن جس جگہ تم نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ غصب کر کے، ظلم کر کے کسی سے لی گئی ہے، تو نماز جائز ہے۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے لیکن رشوت کے پیسوں سے بنائی گئی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے لیکن بینک والوں نے بنائی ہے، بینک کے پاس تو سود کے علاوہ پیسہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تو کیا اس میں نماز جائز ہے؟ تو بات سمجھیں، ایک ہے ذکر ولادت محمد مصطفیٰ، مسئلہ سمجھا کر، ایک ہے ذکر سیرت النبی محمد مصطفیٰ کہ حضور کی ولادت کا ذکر کیا جائے کہ سرکار دو عالم کی پیدائش کیسے ہوئی، کب ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، کیا کیا چیزیں تاریخ عالم میں پیش آئیں، یہ ہے ذکر ولادت رسول۔ اس کا تو کوئی دنیا میں منکر پیدا ہی نہیں ہوا، بات سمجھو۔ لیکن ذکر ولادت رسول کے لیے صرف ربیع الاول میں کیا جائے اور صرف 12 کو کیا جائے تو یہ تو پھر زیادتی ہے۔
ذکر ولادت رسول سارا سال کرو، روزانہ کرو، ہر رات کرو، کون کہتا ہے کہ نہ کرو؟ ایک ہے مروجہ طریقے سے میلاد کرنا کہ خیراتیں ہیں اور پرچم ہیں اور جھنڈے ہیں اور نوجوان لڑکیاں حضور کی نعت پڑھ رہی ہیں اور چہرے کھلے ہوئے ہیں اور نعت محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم بربنائے محبت یہ باتیں کرتے ہیں، تو مجھے یہ سمجھائیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسن حسین، اہل بیت رسول کے دل میں محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو میلاد نہیں منایا۔ یہ تو 600 سال بعد، یعنی حضور کے زمانے کے 600 سال بعد مظفر الدین ایک بادشاہ نے ایک مولوی کے کہنے سے یہ بات شروع کی، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو بات شروع ہو جائے وہ شروع ہو جائے۔ لیکن دنیا میں ہر قسم کے پیر ہیں، جو بھی پیر بنے اس کے ماننے والے اس کو مل ہی جاتے ہیں، کسی کو زیادہ مل گئے، کسی کو تھوڑے مل گئے، مل سب کو جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو کتنے ماننے والے مل گئے، ورنہ کوئی بلا ایمان سے کہیں کوئی شریف آدمی عقل والا اتنا چھوٹا بچہ جو ہے نا، اس کو آپ مرزا قادیانی کا فوٹو دکھا دو، کہو یہ بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کہے گا یار یہ تو بدبخت، بد شکل، آنکھ سے کانا، دجال تو ہو سکتا ہے، نبی تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی کہہ دے گا۔ لیکن لاکھوں ماننے والے، باقاعدہ ان کے چینل ہیں، باقاعدہ جتنے غریب ملک ہیں انہوں نے وہاں جا کے مدارس کھولے ہیں، ہسپتالیں کھولی ہیں، ان کو مدد کرتے ہیں، ان کے تعلیم کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جو بچے قابل ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ ڈگریوں کے لیے باہر بھیجتے ہیں، ان کے سارے خرچے برداشت کرتے ہیں۔ پکے قادیانی تو ماننے والے یہ نہ کہا کرو، ماننے والے سب کو مل جاتے ہیں۔ ہاتھ دیکھنے والے منجمین ہیں، ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں، علم جفر والے ہیں، ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ پیر آ گئے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ٹیلی فون سن کے اسی وقت کہتے ہیں اچھا ٹیلی فون ہولڈ کرو، میں استخارہ کر رہا ہوں، ہو گیا استخارہ، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں 3 راتیں استخارہ کرو، 7 راتیں استخارہ کرو، یہ سیکنڈ میں کر دیتا ہے۔ اور جو حضور نے دعا فرمائی استخارہ کی وہ آدمی 1 منٹ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن ہو رہا، ماننے والے موجود ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب ہاں میں نے آج مراقبہ کیا ہے تمہارے گھر پہ جنوں کا سایہ ہے، ماننے والے موجود۔ دوسرا آدمی کہتے ہیں ہاں معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، کسی دشمن نے تم پہ جادو کرایا ہے، ماننے والے موجود۔ کہتی ہیں کہ جناب فلاں عامل بابا جو ہے نا اس کے تو جنات تابع ہیں، بس وہ جنوں کو حکم دیتے ہیں، بس اسی وقت کام ہو جاتا ہے۔ یہ سارے پیر رل کے جنوں کو حکم نہیں دیتے کہ کافروں کو مار دیں، یہ سارے عامل جو آپ کے پاس بیٹھے اس میں اعظم کے عامل ہیں، اور جناب فلاں عامل، بابا عامل، صوفی عامل، جنگلی عامل، سنیاسی عامل، کالا علم والا، سفید علم، یہ سارے اکٹھے ہو گئے جن نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کے کارٹون بنائے ہیں، ان کو بھی نہیں مار سکتے تھے، ان کے جنوں کا کیا فائدہ ہے، ہمیں مارنے کے لیے ہے۔ ہاں ایمان سے کہو کہ اگر ان کے پاس جن ہے، اچھا ایمان سے کہیں تیرے پاس طاقت ہو، تو گستاخ رسول کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو بول ہی نہیں سکتے، ہماری کو بات ہی نہیں سنتا۔ لیکن اگر اللہ تمہیں طاقت دے، تیرے ہاتھ میں جن ہو، تو اس کو حکم دے کہ اس گستاخ رسول کی گردن توڑ دے، ہم بھی مانے کہ ہاں جناب تم بڑے بزرگ ہو، بڑے عامل ہو۔
سارے جھوٹے قصے ہیں اور جھوٹ کے ماننے والے بھی تھے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ شیطان ان کے اس عمل کو ان کی نظروں میں ایسا اچھا بنا کے دکھاتا ہے، اسی میں پڑ جاتا ہے. اچھا، اب آگے سوال پیدا ہوتا تھا کہ میرا مولا جب وہ ایک برے عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو آپ اللہ نے فرمایا نہ میرے محبوب یہ میرا منشا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ کی مرضی جس کو گمراہ کر دے، اللہ چاہے تو امیت اپنے خلف جیسے سردار کو گمراہ کر دے، اس کے غلام بلال کو محمد مدنی کا ساتھی بنا دے. یہ اللہ کی حال. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے گمراہ کریں، جس کو چاہے ہدایت دیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرا مدنی اگر یہ ایمان نہیں لے آتے، ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو غم میں ہلاکت میں نہ ڈال دیں. آپ کیوں پڑتے ہیں؟ نہیں ایمان لاتے، دفع ہوں نہ لائے ان کے لیے جہنم اللہ نے تیار. آپ نے حق پہنچا دیا، دعوت پہنچا دی. اب یہ تو نہیں نا کہ ان کے غم میں بھی آپ گھل گھل کے اپنی جان دے دیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ. يَصْنَعُونَ. اللہ جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ذکر تعالی ان اتباع ابلیس مسیر الى السعیر وذکر بعد ذلك ان الذين كفروا لهم عذاب شدید لانهم اطاعوا الشیطان وعصوا الرحمن. اللہ تعالی نے بتلا دیا اتباع الشیطان، اتباع ابلیس، ابلیس کی پیروی کرنے والے، ابلیس کے پیچھے چلنے والوں کا انجام جہنم ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ جنہوں لوگوں نے کفر کیا، کفر پہ مرے، ان کے لیے عذاب سخت ہے. کیوں؟ لأنہم اطاعوا الشیطان وعصوا الرحمن. کیونکہ کافروں نے شیطان کی اطاعت کی اور رحمان کی مخالفت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اب یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں عذاب ہوگا وہاں رحمت کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے آگے فرماتے ہیں الذین آمنوا باللہ ورسلہ. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ مما کان منہم من ذنب. اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو ان کے لیے بخشش ہوگی، واجر کبیر. اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے، ان کو اجر دیں گے بہت بڑا. علامہ عملوہ من خیر، انہوں نے چھوٹی سی چیز کی ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے دانہ خیرات کرتا ہے حلال کے پیسوں سے، اللہ اس کو جبل احد کے برابر بڑھا کے ثواب عطا فرماتے ہیں. قال تعالی فمن له سوء عمله فرآه حسنا. یعنی کل کفار والفجار يعملون اعمالا سیئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون انهم يحسنون صنعا. جیسے کافر ہیں، فاجر ہیں، برے عمل کرتے ہیں لیکن اپنے دماغ میں عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت بہتر کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ بدر کے دن جو لوگ میرے مدنی سے لڑنے کے لیے آئے تھے کافر، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے بابا ہم تو اپنے باپ دادے کے دین کو بچا رہے ہیں، جب سے نبی آئے ہیں جھگڑے پیدا ہو گئے، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک حضور نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند نہیں کیا تھا ہم سب اکٹھے تھے. جب سے محمد مصطفیٰ آئے ہیں گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، بیوی خاوند سے جدا ہو گئی. تو لہذا ہم تو اس فتنے کو ختم کر رہے ہیں نعوذ باللہ. اور یہی فرعون کہتا تھا کہ دیکھو بات سنو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تمہارے امن کو تمہارے ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں. تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کریں گے بڑا اچھا کام ہے.
ہم مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں۔ ابھی نہیں دیکھا ہے مسلمانوں پہ جتنی ظلم و تشدد ہو رہا ہے، یعنی فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بالکل اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ رسول کا حکم یہی ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو نا، ہم تو تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسیح نے آنا ہے، اس سے پہلے ہم اس کا عبادت خانہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھو یہ فلسطینی ہمیں روکتے ہیں۔ ایک فلسطینی پتھر مار دو گیا، دیکھو جی شرارت تو یہ کر رہے ہیں نا، ان نے پتھر مار دیا، ہم نے میزائل مار دیا، بس فرق کوئی نہیں۔ یعنی ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ دنیا کو فساد میں ڈالنا چاہتے ہیں، دنیا میں امتحان ڈالنا چاہتے ہیں۔ او بدبختو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس دن سے تم نے یہ ظلم و تشدد شروع نہیں کیا، اس وقت دہشت گرد اور یہ شدت پسند کدھر تھے پھر؟ دیکھو نا، پہلے زیادہ سے زیادہ یہی ہم سنتے تھے نا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا، کیوں؟ فلسطین پہ ظلم ہو رہا تھا، فلسطینی لڑتے تھے، تو جس پہ ظلم ہوگا کیا کہے گا وہ؟ اب جو پورے عالم میں، کیونکہ تم نے ہر جگہ پر ظلم و تشدد کا بازار خود گرم کیا ہے، اور وہ اگر بیچارہ جواب دینا چاہتا ہے کہتے دیکھیں، ہاں دیکھیں جی یہ شرارتی، یہ فسادی۔ اسی لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ اب من زین لہ سوء عملہ، ان کی نظروں میں شیطان نے ان کے برے عمل کو اچھا کر کے دیا ہے کہ تم تو امن عالم کے لیے کام کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب من كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة لا حيلة لك فيه، جس کو میرا اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بقدر کان ذلک، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں فیصلہ کر چکے ہیں، جس کو گمراہ کرنا چاہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو ہدایت دینا چاہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر خطبے میں میرے مدنی پاک پڑھتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو گمراہ کریں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے لا تأسف علی ذلک، میرا مدنی آپ غم نہ کریں، آپ اپنے آپ کو کیوں غم میں گھلاتے ہیں؟ فإن اللہ حکیم فی قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر میں حکمت والے ہیں۔ انما یضل من یضل ویہدی من یہدی، جو گمراہی کے قابل ہوتا ہے اس کو گمراہی دیتے ہیں، جو ہدایت کے لائق ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ لما لہ فی ذلک حجۃ البالغ والعلم التام، کیونکہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کا علم تام ہے، اللہ کا علم عام ہے، اللہ کا علم محیط ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون ہدایت کا حقدار نہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وقال نبی حاتم عند هذه الآية حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن كثير الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال أتيت عبيد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط بالطائف يقال له الوحد، یہ فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، وہ طائف کے ایک باغ میں تھے جس کے ارد گرد دیوار تھی، اس کو وحد کہتے ہیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے ان اللہ تعالی خلق خلقہ فی ظلمت، جب اللہ نے مخلوق پیدا کی سب اندھیرے میں تھے، ثم القى علیہم من نورہ، پھر اللہ نے اپنا نور کی تجلی ڈالی، فمن اصابہ من نورہ یومئذ
اس دن جس پہ اللہ کا نور پڑ گیا فقد اہتدی، وہ ہدایت پا گیا، ومن اخطأہ منہ الضل، اور جس پہ اللہ کا وہ نور نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ فلذلك اقول جف القلم على ما علم اللہ عز وجل، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا یہ ہدایت والا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ حق والا ہے، یہ باطل والا ہے، یہ جنت والا ہے، یہ جہنم والا ہے، قلم خشک ہو گیا۔ ثم قال حدثنا محمد بن عبد القدريني قال حدثنا حسان البصري قال حدثنا ابراهيم بن بشر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابراهيم القرشي عن سعيد بن شرابيل عن زيد بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب، وهذا أيضا حديث غريب جدا۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا الحمدللہ، حمد ہے اس ذات کا جو چاہے تو گمراہیوں سے ہدایت دے دے اور جو چاہے کسی کو گمراہی میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے محسن، جب اپنے سب سے بڑے معاون، سب سے بڑے محبت کرنے والے چاچا ابی طالب کے سنہانے بیٹھے ہیں، ابی طالب کا آخری وقت ہے، حضور پاک نے فرمایا یا امی کل کلمۃ نحاج بہا عند اللہ، اے میرے چچا ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ میں اللہ کے آگے درخواست کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ لیکن ہم ابی طالب نے کلمہ نہ پڑھا، فقام رسول اللہ حزینا، حضور غمگین ہو کے اٹھائے کہ میرا محسن ہے، میرا معاون ہے، میرا چاچا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تو انجام جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، جبریل بھیجا جا کے کہہ دے میرے مدنی سے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا مدنی جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے، دل میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں، میری مرضی۔ یہ اللہ کا شان ہے کہ ابی طالب کا بیٹا کون ہے؟ حضرت علی ہے، جو راس الخلفاء ہے، جو خلیفہ رابع محمد مصطفیٰ ہے، جو ابن ام النبی المصطفیٰ ہے، جو سیدہ فاطمہ کا زوج ہے اور حضرت حسن حسین ام کلثوم کا ابا ہے شان، لیکن ابی طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ خالد سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، باپ جہنمی۔ خالد ابن الولید، یہ ولید ابن المغیرہ جو تھا کفر پہ مر گیا، اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے یہ، اور باپ ابھی جہل ہے، بیٹا کون ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطل من بطل الاسلام، ابطال الاسلام، اسلام کا شجاع ہے۔ تو اصل یاد رکھیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔ اللہ اکبر۔ حضرت خجر تو کوئی نہیں ہے دنیا میں، خضر تو ہے، خضر واد کے ساتھ ہے، جیم کے ساتھ، خجر نہیں ہے۔ حضرت خضر جو ہیں اس کا مسئلہ مختلف فی ہے، بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ نبی تھے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور واقعات پیش آئے تو قرآن میں آتا ہے کہ آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ موسیٰ میں نے یہ خود اپنے حکم سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے،
اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آتا تھا تو مانا ہے کہ نبی، لیکن اکثر جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ کان رجلا صالحا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ وہاں اسی وقت بھی فرما دیتے کہ جاؤ وہاں میرا ایک نبی ہے، عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا ہے، میرا بندہ ہے میرے بندوں میں سے، جاؤ اس کے پاس جا کے علم سیکھو۔ تو اس لیے اکثر علماء جمہور کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ رجل صالح من اولیاء اللہ، بس۔ دوسری بات یہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، خضر بھی زندہ ہے، لیکن اس میں بھی راجح قول یہی ہے اور جمہور کا قول یہی ہے کہ خضر فوت ہو گئے۔ کیوں؟ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں ہے نا، جب اتریں گے تو کس نبی کا کلمہ پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو اگر خضر زندہ ہوتے تو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اسلام لاتے، کلمہ پڑھتے اور نبی کی تائید میں ہوتے۔ تو اس لیے مانا یہ ہے کہ خضر مات، اس پہ موت آ چکی ہے، وہ حیات نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے لازم لکھا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انہ نبی او رجل صالح، اختلاف ہے۔ ایک میں اسی طرح کے حی ام میت، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ تمہیں مثلا ایک بات کا پتہ چل جائے خضر زندہ ہے تو کیا کر لو گے؟ مل لو گے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی خضر سے۔ اور اگر فوت ہو گیا ہے تب کیا کر لو گے؟ دوبارہ اس کو اٹھا لو گے؟ تو ایسے مسئلوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں خضر کا نام لکھنے نہیں آتا، مسئلہ خضر کا پوچھتے ہو۔ یہ بھی ایک ہماری قوم کے لیے اللہ معاف فرمائے، ہمیشہ وہ بات پوچھو جس کا تمہیں ضرورت ہے، حاجت ہے، تمہیں مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہ سوال کرو۔ بلا وجہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال، اللہ کے نبی نے بلا وجہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا عن قیل وقال وعن کثرت السؤال واضاعت المال، حضور نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ ایسے بیٹھ کے کہتے رہو، او جی میں نے سنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، کون لوگ؟ بس جی میں نے سنا ہے۔ حضور ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بلا وجہ کثرت سے سوال کرنا کہ جی خضر علیہ السلام کون تھے، اور کثرت سے سوال پیدا کرنا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام کیا تھا۔ بھی اگر ضروری ہوتا اللہ قرآن میں نام تک لکھ دیتے، کیا مشکل تھی اللہ کے لیے؟ کیا مشکل ہے اللہ؟ تو ایسے بلا وجہ ایسے سوالوں میں نہ پڑا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جی کہ اللہ نے اب دیکھو پھر وہی آ گیا، کوئی فارغ ہے بیچارہ عقل سے انشاءاللہ۔ حضرت آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ لا تقرب هذه الشجرہ، لا تقرب نہیں، لا تقربا هذه الشجرہ تھا، قرآن تو صحیح لکھا کرو۔ فتکونا من الظالمین، تثنیہ کا صیغہ ہے، تکونا نہیں ہے مفرد۔ کہتے پھر یہ ناپاک پھل جو ہے درخت میں کیسے جنت میں پیدا ہوا؟ تو جنت میں یہ کس نے آپ کو کہا وہ درخت ناپاک تھا؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ وہ درخت نعوذ باللہ پلید تھا؟ اللہ جس سے چاہے روک دے۔ اللہ فرماتے ہیں درخت کے پاس نہ جاؤ، بس۔ یہ تو کہیں نہیں قرآن میں کہ وہ چونکہ پلید ہے اس لیے نہ جاؤ۔ یہ ناپاک تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرے آدمی؟ اللہ کے بندے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں ایک حد ہے، یہ حرم ہے، حرم میں شکار حرام ہے، باہر حلال ہے، حالانکہ یہ بھی زمین ہے وہ بھی زمین ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اس حرم کی حرمت کے لیے حکم دے دیا، وہاں بھی آدم علیہ السلام کے امتحان کے لیے حکم دے دیا کہ کلا منہا، جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس کے قریب نہ جانا۔ یہ تو ایک امتحان تھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں پلید چیز ہوتی ہے؟ جنت میں بے وقوف آدمی، عقل کرو۔ جب ابلیس بنا پھر تو جنت میں نہیں رہ سکا نا، جب تک پلید نہیں تھا رہا۔ جب پلید بنا تو حکم ہو گیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ہم نے فخرج منھا فانک رجیم، تم مردود ہو گئے، نکل جاؤ۔ باقی یہ بنا دینا وہ ناپاک تھا اور جنت میں کیوں تھے؟ بے وقوف آدمی، کیا کرے آدمی؟ اگر چاندی کا کاروبار ہے، مثلا میں نے کسی سے 50 تولے چاندی لی ہے تو پھر چاندی ہی دینی ہوگی۔ 50 تولے لیے ہیں 50 تولے دیں گے، یہ نہیں کہ آج مہنگی ہے کل قیمت گر جائے، یا آج کم قیمت ہے کل بڑھ جائے۔ اس لیے یہ یدن بیدن، یعنی ہاتھوں ہاتھ اور نقد اور برابر کا سودا ہوگا۔ سونا ہے سونا، چاندی ہے چاندی۔ اگر کسی آدمی نے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے، یہ بھی عضو ہے من اعضاء الانسان ہے، جیسے ہاتھ ہے پاؤں ہے وہ بھی ایک عضو ہے۔ اللہ نے اس کو اورا قرار دے دیا، ورنہ یہ تو نہیں کہ اگر وہ اتنا ناپلید اور اتنا ناپاک چیز ہے تو پھر تو نماز اس کے ساتھ کیسے ہو جائے؟ وہ تو ہر وقت وضو کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بہرحال احتیاط یہ کریں کہ ہاتھ نہ لگائے کریں، وہ ہاتھ لگانے سے تمہیں کو فائدہ ہو جائے گا۔ میں اگر اپنے والدین کے لیے طواف کروں، بالکل کرو، طواف کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنے والدین کی رضا حاصل کرو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات حضور کی بات کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پہ مار دیا جائے تو ٹھیک ہے نا۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی بات ان کی حضور کے خلاف اگر ہوتی تو پھر کیوں یہ لکھتے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے کوئی بات حضور کے خلاف نہیں لکھی۔ دیکھو نا، میں کہتا ہوں کہ بابا اگر اس کتاب میں غلطی ہو تو پھینک دینا، مانے مجھے تسلی ہوتی ہے نا کہ غلطی، اگر غلطی ہو تو میں کیسے چیلنج کروں گا؟ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ کے جو 4 کونے ہیں، ایک کا نام رکن یمانی ہے، ایک کا حجر اسود ہے، 2 کا نام رکن عراقی، رکن شامی۔ امام صاحب جہری نماز پڑھا رہے ہیں اور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے مغرب ہے، فجر ہے، عشاء ہے، تو مقتدی فاتحہ پڑھے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو، یہ حکم تھوڑا ہے جب قرآن پڑھا جائے تم بھی شروع کر دو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ سنو۔ کہ کیا حکم ہے کہ جب پڑھا جائے تم بھی پڑھنا شروع کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی نماز شروع ہو جانے پر 1 رکعت باقی ہے تو باقی پوری کرے۔ 4 رکعت ہے تو 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کے 2 پڑھے۔ اگر
کوئی آدمی وتر کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے مغرب کی نماز ملا کے، وہ بھی جائز ہے، سلام پھیر کے ایک رکعت پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ نہ مجھے ایک بات سمجھائیں، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تمہاری نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، کافروں کو اسلام کیسے سکھاؤ گے؟ نہیں، کافر کو کہو بھئی اسلام لے آؤ، کہ یار پہلے تم نماز پر تو مولوی اکٹھے ہو، تم تو آج تک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے، میں کون سی نماز پڑھوں؟ تو عقل کرو، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، کیوں مسئلے بنا رکھے ہیں تم لوگوں نے؟ یہ تو آسانی ہے کہ اللہ پاک نے آسانی فرما دی، نماز 3 رکعت پڑھ لی، ایک نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، یاد آیا وتر پڑھنا ہے، کھڑا ہو کے 1 رکعت پڑھ لی، گئے، وہ بھی 3 ہو گئے، تو ہمارے لیے رحمت ہے، آپ نے ان کو جھگڑے بنا ڈالا۔ بچی ہو یا بچہ ہو، سنت کے مطابق عقیقہ 7ویں دن کرنا ضروری ہے، اگر مجبوری ہو تو پھر 14ویں دن، اس کے بعد پھر عقیقہ نہیں ہوتا۔ بعض آدمیوں کا خیال ہے کہ سزا کے بعد دوبارہ آدمی کو جنت میں، ہاں جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا لیکن گناہ گار ہے، اب اللہ کی مرضی، گناہ معاف کر دے یا سزا دے کے بعد میں لے آئے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، اس نے عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال نہیں کاٹے، بھول گئی، جا کے ہوٹل میں سو گئی، نیند سے اٹھی، یاد آیا بعد میں بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ اگر اس دوران میں اور کوئی گڑبڑ نہیں کی، کہتے ہیں جی کہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے بدن کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہے، دین سکھانا تھوڑا ہوتا ہے، دین تو عالم سے سیکھیں۔ قرآن کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اب قرآن مانوں یا میں ڈاکٹر کو بنوں؟ یہی تو شکر ہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، تھا کوئی؟ صحابہ میں کوئی ڈاکٹر تھا؟ کوئی پی ایچ ڈی؟ تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین میں، فقہا میں، یہ تو جب سے آئے اسی لیے ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اللہ کے دین کو۔ جیسے یہ ناک کا ڈاکٹر ہے، پیٹ نہیں جانتا، پیٹ کا ڈاکٹر ہے، ناک نہیں جانتا، آنکھ کا ڈاکٹر ہے، ہاتھ نہیں جانتا، ہاتھ کا ڈاکٹر ہے، آنکھ نہیں جانتا۔ ان کا یہی حال ہے نا بیچاروں کا، ادھر ادھر سے کتابیں پڑھی اور انگریزی بول لی تو عالم بن گئے۔ بھائی جو آدمی آئے ہیں نا خضر خان کی طرف سے، مجھے ملے نا، اب یہاں مل کے کیا کرو گے؟ جب میں فارغ ہو جاؤں مجھے ملے آرام سے۔ اگر طواف کرنا ہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، پھر دوسرا شروع کرو، یہ افضل ہے، لیکن 2-3 اکٹھے کر کے بعد میں پڑھ لو، وہ بھی جائز ہے۔ یہ بدعت جو ہے یہ میلاد 600 سال بعد شروع ہوا، ہر بدعت 600 سال بعد نہیں شروع ہوئی۔ داڑھی تو حضور کے زمانے سے پہلے بھی لوگ منڈواتے تھے۔ حضور کے پاس ایک وفد آیا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی، حضور منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ان کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد